تو کیا اسے قسمت کہتے ہیں؟ روشانے بی بی وہ ہنسی۔ سیماب اور خالہ جانتی ہیں نہیں زیبی تم اس لیے وہاں سے آ گئی تھی؟ روشانے نے تعصف سے بہن کو دیکھا۔ زبیریہ کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی جس سے روشانے کا دل چیر دیا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر بہن کو گلے سے لگا لیا۔ میری جان، اور کتنے امتحان تمہاری زندگی میں آنے ہیں، میری فکر نہ کرو، سارے وقت سارے فیز گزر جاتے ہیں۔ وہ بے حد ضبط سے گویا ہوئی۔ روشانے نے الگ ہو کر بہت پیار سے بہن کا چہرہ دیکھا۔ ان پھولوں کو واپس بھیج دو روشانے۔ جانتی ہو اس نے مجھے صرف سفید پھول کیوں بھیجے ہیں؟ روشانے نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اتنی بکواس کے بعد وہ مجھے تعصب دینا چاہتا ہے کہ وہ مجھے ان کے سفید پھولوں کی طرح پاکیزہ سمجھتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ مجھے ایسا نہیں سمجھتا۔ میری بہن اتنی ہی بے داغ اور پاکیزہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ روشانے نے محبت سے اس کا گال چوم لیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گے؟ علی اب تک قابل انجینئر تھا اور سنجیدہ اور بردبار۔ ابھی 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ پیارے سے بیٹے کا بھی باپ بن چکا تھا۔ اس میں پاگل پن کیا ہے؟ تھوڑا مزہ، تھوڑا تھرل رہے گا۔ شہیر نے لاپرواہی سے سگریٹ کا دھواں اڑایا۔ خدا کے لیے شہیر، زندگی کو تھرل اور مزہ سمجھنا چھوڑ دو۔ شادی کرو، فیملی بناؤ، زندگی کو کسی ٹریک پر لے کر آؤ۔ لے آؤں گا، ذرا زبیریہ اور سائم کے ساتھ چل تو کرنے دو۔ بچنے کی باتیں تھیں تو ابھی تک ان کو دل پر لیے بیٹھے ہو۔ علی چڑھ گیا۔ وہ واحد دوست تھا جو اب تک شہیر کے ساتھ رابطے میں تھا اور گاہے اسے اچھے برے پر لیکچر دیتا رہتا تھا۔ سوچو، وہ لڑکی جس نے میری دوستی قبول نہیں کی، مجھ پر سائم کو ترجیح دی۔ سائم نے اسے پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سب جانتے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے سائم کا کیا حال کیا تھا۔ وہ لڑکی میری منگیتر بن جائے تو سائم کا کیا حال ہوگا؟ صرف منگیتر؟ علی نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ تو ایسی لڑکیوں کو بیوی کون بناتا ہے؟ اس کا مکروہ قہقہ دھوئیں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ علی کو خود پر افسوس ہوا۔ ہر کسی کی طرح اس نے بھی شہیر جیسے غلیظ سوچ رکھنے والے شخص سے کنارہ کیوں نہ کر لیا تھا۔ تم یہ خبر سائم تک ضرور پہنچاؤ گے؟ شہیر نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا تو علی کھڑا ہو گیا۔ ضرور پہنچاؤں گا۔ علی کے جانے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور زبیریہ کو میسج لکھ کر بھیج دیا۔ تب ہی ملازم نے کچھ لا کر میز پر رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ شہیر نے موبائل اسکرین سے نظریں ہٹا کر دیکھا۔ سفید مرجھائے کلملائے ہوئے پھول بکھر جا رہے تھے۔ اس نے زیادہ برا حال نہ کیا تو میرا نام شہیر نہیں۔ اس نے ہاتھ مار کر سارے پھول پتی پتی کر دیے تھے۔ سائم نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ سبز گھاس پر سفید جھاگ سا بگلا لاٹھی ٹکتا جا رہا تھا۔ سائم کو اپنے ہی خیال پر ہنسی آ گئی۔ محمود صاحب نے لاٹھی سے کونے میں لگے نیازبو کے پودے کو چھیڑ دیا۔ فضا میں اس کی تیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ نانا کافی لیں گے؟ اس نے کافی کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے پکار کر پوچھا۔ آج کل دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے۔ سائم انہیں بحال کرنے کی کوشش میں تھا۔ دودھ پتی بنا دوں؟ انہوں نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ سائم نے کندھے اچکا کر ڈبہ رکھا اور فریج سے دودھ نکال کر پلٹا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے وہ چلتے چلتے رکے۔ انہوں نے سائم کو دیکھا۔ سائم ان کے کانپتے ہاتھ نہ دیکھ پایا، بس لاٹھی پھسلی اور سفید بگلے کے پر سبز گھاس پر بکھر گئے تھے۔ گیٹ سے اندر آتی سیماب کے ہاتھ سے کیک کا ڈبہ پھسلا۔ وہ گل دوپہری کی کیاری روندتی پھلانگتی سائم سے پہلے محمود صاحب تک پہنچی تھی۔ بابا بابا، انہوں نے بند ہوتی آنکھوں سے خود پر جھکی سیماب کو دیکھا۔ سیماب تھی یا زبیریہ؟ وہ پہچان نہیں پائے تھے۔ ایمبولینس کو کال کروں؟ اس نے چلا کر گھر سے باہر نکلتے سائم سے کہا۔ وہ الٹے قدموں واپس دوڑا۔ بابا آنکھیں تو کھولیں۔ سیماب رو پڑی۔ ان کی انگلی تھام کر سیماب نے بچپن کی سیڑھیاں طے کی تھیں۔ ان کے کندھوں پر جھول کر پہلا حرف لکھنا سیکھا تھا۔ سیما، وہ کراہے جان پر بڑا بھاری قرض تھا، اسی لیے
لے کر چلے جاتے تو اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ جی بابا، میں آپ کے پاس ہوں۔ سیما، 2 کناروں کو ملانے والا پل بننا بیٹا۔ بابا، ایمبولینس آنے والی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سائم آ کر انہیں اٹھانے لگا۔ اب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، پر ان کے لبوں سے ایک آخری لفظ پھسلا، ایک آخری نام۔ سیماب اپنے آنسوؤں میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ نام محض ایک خیال تھا یا وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ستارہ خالہ کی زبانی۔ محمود صاحب کی بیماری کا سن کر وہ اتنی بے چین تھی کہ سب کو نظر آتا تھا۔ 1-2 دن کی چھٹی لے کر ان سے مل آؤ۔ سب نے مشورہ دیا۔ کیسے بتاتی کہ وہ شہر اب اس کے لیے اجنبی ہو گیا ہے، چھٹی نہیں مل رہی۔ زبیریہ نے بہانہ بنا لیا تھا۔ اب تو مجھے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ہونے لگا ہے۔ سرمد و زبیریہ کا معمول تھا رات گئے تک باتیں کرتے، بے معنی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں۔ وہ عام انسان نہیں ہیں، میرے لیے تو حضرت راہ ہیں، میرے روحانی باپ۔ انہوں نے اس خواب کو پھر سے میرے دل میں زندہ کیا تھا جو آپ نے میرے لیے دیکھا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو زبیریہ۔ سرمد صاحب نے بہت پیار سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ جب تم اکیلی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے کیسے چراغ جلائے جو تمہاری راہیں روشن کرتے رہے۔ اور زبیریہ کو بھی اپنی خوش نصیبی پر پورا یقین تھا، تب ہی تو عرصہ ہوا اس نے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ باپ بیٹی کی باتیں شروع ہو جائیں تو پھر کوئی کام یاد نہیں رہتا۔ ہمیں کون سا کام کرنے تھے محترمہ؟ سرمد صاحب نے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ شہیر کے گھر والے آئے ہیں۔ دونوں بری طرح چونک گئے، پھر سرمد صاحب کے چہرے پر سلوٹیں بھریں۔ وہ لوگ دوبارہ کیوں آئے ہیں مجھے کیا پتا، بھائی جان بلا رہے ہیں، سمینہ تیزی سے کہہ کر چلی گئی۔ سرمد صاحب نے زبیریہ کو دیکھا۔ ابو، وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، روز ہاسٹل پھول بھیجتا ہے۔ لوگ مشکوک ہو رہے تھے۔ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اس بارے میں ہر فیصلہ میرے والدین کریں گے۔ زبیریہ کے الفاظ سرمد صاحب کے دل میں گڑ سے گئے۔ کاش اس نے برسوں پہلے یہ الفاظ کہے ہوتے۔ تمہارے علم میں تھا کہ یہ لوگ آئیں گے؟ مجھے علم نہیں تھا، زیبی کا لہجہ بتا رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ سرمد صاحب پزل سے ہو گئے۔ جو آپ کو مناسب لگے۔ یہ الفاظ کہتے ہی زیبی الگ اذیت کا شکار ہوئی۔ کاش اس نے برسوں پہلے یہ الفاظ کہے ہوتے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سائم، دونوں کا ریور میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیماب کو گھر جانا تھا، سائم اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ کس بات کی؟ بوجھ اٹھاتی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے بابا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، فائقہ کو سائم سے کچھ منگوانا تھا، تب ہی اس کے پیچھے چلی آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا 2 کناروں کو ملانے والا پل بننا۔ کیا مطلب؟ فائقہ نے بے ساختہ پوچھا۔ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ سائم، تم بتا سکتے ہو مجھے کن 2 کناروں کو ملانا ہے؟ دونوں بازو سینے پر لپیٹے۔ سیماب کے لہجے میں الجھن کے ساتھ ساتھ چبھن بھی تھی۔ سائم لاپرواہی سے کندھے بھی نہ اچکا سکا۔ ارے بیٹا، جو حالت تم بتا رہی ہو اس میں کچھ بھی منہ سے نکل گیا ہوگا، تم ٹینشن مت لو، ابا ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے۔ فائقہ نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ تم بہت اچھی بچی ہو، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ محمود صاحب میرے لیے بہت اہم ہیں آنٹی، اور اللہ کا شکر ہے اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ سائم، میں نے زبیریہ کو بتا دیا تھا کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے انہوں نے آخری نام اسی کا لیا تھا۔ فائقہ نے بوکھلا کر سائم کو دیکھا اور سائم نے فائقہ کو۔ اب اس کی مرضی، ملنے آتی ہے یا کال کرتی ہے۔ سائم نے محض سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، گویا سیماب کو جانے کے لیے رستہ دے دیا تھا۔ سیماب فائقہ سے مل کر چلی گئی۔ تب بت بنی فائقہ کے وجود میں جنبشیں ہوئیں۔ یہ اس نے زبیریہ کا نام کیوں لیا؟ فائقہ مدہوش سی سائم کی طرف مڑی۔ اب دنیا میں ایک ہی تو زبیریہ نہیں ہے۔ اب وہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا ان کے سوالوں کے کیا جواب دیتا، اسی لیے رکھائی سے کہہ کر چلا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی زبیریہ تو نہیں ہے نا؟ وہ خود کو تسلی دیتی بڑبڑائیں۔
چائنیز رائس کی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ اب وہ جلفریزی کے لازمات نکال رہی تھیں۔ روشانے نے کچن میں داخل ہوتے ہی تعجب سے زیبی کو دیکھا، جہاں سارا گھر الجھا، حیران، پریشان، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہاں سے یہ محترمہ مزے سے فرصت نکالنے کھانا بنا رہی تھی۔ کیا سسرال جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ زبیریہ بغیر مڑے مسکرائی۔ جب سسرال جانا نصیب میں ہوا تو وہاں کی تیاری بھی کر لیں گے، ابھی تو پیاری بھانجی کی فرمائش پر کھانا بن رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھے یہ بریڈ رول بنا لو، نور کھا تو لے گی۔ زبیریہ اسے چھوڑو، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ روشانے نے جھنجھلا کر اس کا بازو کھینچا۔ شہیر کے والدین نے جس طرح معافی مانگی تھی، اس نے سب کو کنفیوز کر دیا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سیکورٹی کے لیے کچھ جائیداد اور زبیریہ کے نام کر دیں گے، اور ایسا انہیں شہیر کے کہنے پر کہنا پڑا۔ اکلوتی اولاد بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ اور رہا شہیر، تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے تلخ الفاظ پر سب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے۔ مجھے احساس ہوا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جب میں ہر چیز کے لیے معافی مانگ کر پاک صاف زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں زبیریہ سے یہ حق کیسے چھین سکتا ہوں؟ اور اب یہ احساس اتنا اچانک اسے کیسے ہو گیا؟ اس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یار کچھ تو بولو، کچھ تو بتاؤ۔ روشانے، میں نے یہ حق ایک بار استعمال کیا تھا اور آج تک اس کو بھگت رہی ہوں۔ اب امی ابو کو فیصلہ کرنے دو۔ مجھے پورا یقین ہے اب انشاءاللہ اللہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ اس کے لہجے کا سکون اور اطمینان روشانے کو لاجواب کر گیا۔ اور یہ تو زبیریہ جانتی تھی اس کے اندر کیا کیا جوڑ پھوڑے اٹھ رہے تھے کہ وہ مہر لب تھی، قسمت کے فیصلے کی منتظر۔ پتہ نہیں لیکن وہ لڑکا میرے دل کو نہیں لگ رہا۔ زبیریہ سب کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اور وہ دانیال جو اسے کسی بھی شخص کے ساتھ رخصت کرنے کو تیار تھا اب تشویش سے کہہ رہا تھا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ساجدہ دل سے اس سے رشتے کی حامی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہر وہ شخص کہے گا جسے زبیریہ کے ماضی کا پتہ چلے گا۔ زبیریہ نے اذیت سے لب بھینچ لیے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اتنی چاہت سے اپنی غلطی کا احساس کر کے آئے ہیں۔ زبیر صاحب کا ووٹ بھی حق میں کاسٹ ہو گیا۔ زبیریہ کا دم سا گھٹنے لگا۔ اس نے منہ کھول کر پورے زور سے سانس اندر کھینچی اور ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ ہلکی خنکی بھری رات کو دھند دھیرے دھیرے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ آسمان کی گود ستاروں کی غیر موجودگی سے بانجھ سی لگ رہی تھی۔ نم ہوا کی سرگوشیاں اور سرسراہٹیں شیشے کی نم آلود سطح کو چھو کر پلٹ رہی تھیں۔ اندر گرمائش تھی، باتوں کی حدت اور خوشگپیاں۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور اب قہوے کا دور چل رہا تھا، مگر سائم اور سیماب کو کافی پینی تھی۔ میں اکیلے نہیں بناؤں گی، سیماب نے سرگوشی کے ساتھ پیر اس کے پیر پر مارا۔ جاؤ ان کی مدد کرواؤ، اسے کیا پتا کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ فائقہ نے ان کی حرکت دیکھ لی تھی۔ سب پتا ہے اسے، بہانے بناتی ہے۔ سائم بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ محمود صاحب نے بے حد افسردگی سے انہیں جاتے دیکھا۔ بیماری نے انہیں بے حد خاموش اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ بابا آپ کو کچھ چاہیے؟ فائقہ نے پوچھا تو وہ تڑخ کر بولے، پہلے اس بڑھیا کے ہاتھ کا جو کڑوا قہوہ پیا ہے اسے تو ہضم کر لوں۔ کونے میں دھکتی دونوں ہاتھوں میں قہوے کی پیالی تھامے بڑھیا جل بھن گئی۔ ہائے ہائے، اس بیماری نے بابا جی کی زبان کو کچھ نہ کر دیا۔ ستارہ نے انہیں فحاشی انداز میں گھورا۔ محمود صاحب مسکرائے۔ اوہ ابھی زندہ ہیں؟ میں تو سمجھا کونے میں بیٹھے بیٹھے گزرے۔ ہمارے دشمن بوا جی نے دشمنوں کو جی بھر کے گھورا تھا۔
تم آج مہمان ہو، کافی میں بناؤں گا، سائم نے کچن میں داخل ہوتے ہی کہا تو سیما مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی تم مجھ سے اچھی کافی بناتے ہو۔ سائم نے کافی کا ڈبہ کھولا اور مگ نکالنے لگا۔ انسٹ نکال لو۔ نہیں، مجھے کافی پھینکنا اچھا لگتا ہے۔ سائم نے دودھ ابلنے کے لیے رکھا۔ سیما کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسری لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہر بات زبیریہ جیسی کیوں ہے؟ کیسے؟ سائم نے بغیر چونکے پوچھا تھا۔ اسے بھی کافی پھینکنا اچھا لگتا تھا، اتنے انہاک سے کپ میں چمچہ چلاتی تھی کہ میں چڑ جاتی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے سیما نے غور سے سائم کو دیکھا، کھل کر نہ کہہ سکی کہ جب تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو نہ جانے وہ کسی وہم کی طرح ہم دونوں کے بیچ کیوں آتی ہے۔ تمہاری حرکتیں، تمہاری پسند ناپسند، ہر چیز میں وہ جھانکتی ہے، جیسے تم نہیں رہتے وہ ہو جاتے ہو۔ اسے بہت شدید سردی لگنے لگی تھی، شاید اس کی پشت پر کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا سیما؟ سائم نے اسے باقاعدہ کانپتے دیکھا۔ مجھے اپنی جیکٹ دے سکتے ہو؟ نہ جانے کیوں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ سائم نے تیزی سے اپنی جیکٹ اس کے کندھے پر رکھی، کچن کی کھڑکی بند کی، چولہا جلتا رہنے دیا اور گرم کافی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ زبیر صاحب کا بورڈ بھی